نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عز وجل في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم اور آپ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ 1447 ہجری یہ محرم الحرام کا چل رہا ہے۔ 1446 ہجری ہم سے رخصت ہو چکی، اور یہ اسلامک سال کا نیا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا اور اقوام کی طرح نہیں ہے کہ آپ جتنے بھی قوموں کو دیکھ لے، ادیان کو دیکھ لے، ان کے نئے سال کا آغاز یا تو کسی کی پیدائش، یا تو کسی کی وفات، یا کسی کے سنگھاسن میں بیٹھنے کے دنوں کو وہ دن کو مناتے ہیں۔ یہودی اپنے سال کا آغاز سلیمان علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھے تھے تو اس دن کو وہ مناتے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی مناتے ہیں۔ اسی طرح رومی جب سکندر روم فوت ہوئے، پیدا ہوئے، تو ان کے دنوں کے حساب سے وہ مناتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر اقوام نے اپنے دنوں کے لیے کسی نہ کسی اپنی بڑی ہستی کا دنوں کا پیدائش یا ان کی وفات یا ان کے تخت کو منایا۔ لیکن اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام نے جو ہجری سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو چنا، یہ ہجرت جو ہے وہ بتاتی ہے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اصل انسان کی جو ہے وہ دین ہے۔ دنیا کے لیے اگر آپ اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر اپنے گھر بار کو نکل آئے، صرف اس لیے کہ اللہ کے خاطر دین اسلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا کلمہ یہ سب سے بہتر ہے، اور اس کے لیے اپنی سب چیز کو بھی ہم قربان کر دے تو وہ کم ہوگی۔ اصل ایمان ہے ہمارا، جس ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجرت کے سال کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ نے اسے منایا۔ اس کو تاریخ کیوں پڑھی یہ بتلاتے ہیں
آپ دیکھیں جیسے آپ جمعہ کی نماز یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جمعہ کی نماز کی افتتاح کب ہوئی؟ آپ اگر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، ہجرت کے راستے میں ہی بنو سالم کے محلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے جمعہ کی نماز ادا کی. سب سے پہلی مسجد کا تعمیر جو اللہ کے رسول نے کیا، یہی ہجرت کے سفر میں مسجد قباء کی تعمیر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں نکلے اور جس مہینے میں مکہ میں یعنی مدینہ میں داخل ہوئے وہ ہجرت سال یعنی کہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. اس مہینے کی افتتاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر دیکھا جائے جو بخاری کی شرح لکھتے ہیں وہ بتلاتے ہیں اس کی کہ 17 ہجری یعنی 17 ہجری کے اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے کے 17 سال کے بعد جب عمر فاروق کے دور خلافت میں اگر دیکھا جائے تو عمر فاروق کے دور خلافت میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھ کر کہا کہ آپ کے جو خطوط آتے ہیں اس خطوں میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہوتا، ہم کیسے جانیں گے کہ کس وقت کیا ہوا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے. تب وہ موسیٰ اشعری کے اس مشورے پہ حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو بیٹھایا اور خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو بیٹھایا تمام کے مشورے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت جو کرنا ہے اس سال کو ہم ہجری سال سے شروع کریں گے، اور اسی وقت سے یہ ہجری سال شروع ہوا جسے ہم اور آپ مناتے ہیں. اس سال میں اسلام نے نئے سال کا کوئی جشن نہیں منایا. صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نئے سال کی مبارکباد صحابہ نے کسی کو دیا. اگر دیکھا جائے تو شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو صحابہ سے جو منقول ہے وہ عیدین کی صرف مبارکباد کہ عید اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد تقبل اللہ منا و منکم کی وہ دعا دیتے تھے، عید کی مبارکباد وہ نہیں دیتے تھے، یعنی نئے سال کی مبارکباد وہ نہیں دیتے تھے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نئے سال کی مبارکباد نہیں، بلکہ ہمیں یہ نئے سال میں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ نیا سال جو شروع ہو رہا ہے، پچھلے سال ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی، چاہے حقوق اللہ میں ہوئی، حقوق العباد میں ہوئی، چاہے ہم سے جن کی حق تلفی ہوئی، اس سال ہم نہ کریں گے. ہو سکے کتنے لوگوں کا یہ سال آخری سال ہوگا، ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گئی. ہم نئے سال میں داخل ہوئے، یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے بلکہ اپنا محاسبہ کرنے کا دن ہے کہ یہ محاسبہ ہم کرے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا بھیجا ہے، ہم نے دین اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے اسلام سے جو آج جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جس کی عمر 60 سال 70 سال 35 سال 30 سال ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس وقت ہماری موت ہو جائے تو کیا ہمارا یہ عمل ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے؟ اپنا محاسبہ کریں راتوں کو سو کر، جس وقت اکیلے بیٹھے ہوئے اپنے دکانوں پہ ہم کیا سبق لیتے ہیں. اور یہ محرم الحرام کا مہینہ دراصل جو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، جس مہینے کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ شہر اللہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے، کیونکہ تمام مہینے سے اللہ کے، لیکن کسی ایک کا اللہ کی طرف خاص کر دینا دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کو یہ مہینہ بہت پسند ہے. لیکن شیطان نے مسلمانوں کو ورگلا کر اسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیا، اسی مہینے میں تمام خرافات کو جنم دیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی مہینہ جو ہے وہ دراصل غم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شادی بیاہیاں نہیں ہوتی ہے، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں ہوتا ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اور مسلمانوں نے اسے غم کا مہینہ بنا لیا. اپنے شریر پہ، اپنے جسم پہ انہوں نے ماتم کا لباس، یہ کالا لباس پہن لیا جو یہ ماتم کا لباس نہیں ہے میرے بھائی. شیطان نے اسے ورگلایا. اگر ہم دیکھیں تاریخ پڑھ کر، کیونکہ آج سب سے بڑی غلطی کیا ہے ہماری کہ نہ ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، نہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کی مطالعہ کی. اگر ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. تاریخ میں ہشام اٹھا کر دیکھیے آپ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کیا؟ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کفار دوسرے ممالک تھے ان کو خط لکھا اور ان کو خط دیکھ کر اسلام کی دعوت دی. ہمیں چاہیے کہ اپنے سال کے اللہ کے رسول کی سنت سے ہم آغاز کریں کہ ہم بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری ایسے کام اس مہینے کے تعلق سے، جو عاشورہ کا دن ہے 10 محرم، اس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ اس دن کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ ہم کب رکھیں، تو ہم پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے شہر اللہ محرم، محرم کا روزہ. یہ محرم عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت یہ روزے کو رکھتے ہوئے یہودیوں کو دیکھا تو آپ نے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وَلَهَذَا يَوْمِ عَظِيمٌ، یہ دن بہت بڑا ہے. نَجَّنِي اللَّهُ، اللہ نے نجات دی موسیٰ کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. بطور شکرانہ موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے. تو اللہ کے رسول نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ تم بھی اس محرم کے مہینے میں روزہ رکھو 10 محرم کو، اور 9 یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 کو بھی تم روزہ رکھو. ایک مسند احمد کی روایت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دن پہلے یوم قبل ہے وہ یوم بعد ہی، کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ تم رکھو. اس روایت کے تعلق سے اگر دیکھا جائے حافظ ابن حجر اسقلانی یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت میں جو ابو لیلہ جو راوی ہے وہ ہے تو سچے لیکن ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، جس وجہ سے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو. اگر صحیح ابن عباس کا قول کو دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث دیکھیں تو اس میں ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا. اللہ کے رسول کا یہ خواہش ظاہر کرنا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کو رکھوں گا، اس سے کہیں پر بھی یہ اختلاف پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول 9 کو 10 کو نہیں 9 کو رکھنے کی خواہش ظاہر کی. بعض لوگ آج ایسے ہیں جو حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 9 کو رکھنا چاہا، 9 کو نہیں 9 اور 10 یہودیوں کی مخالفت کر کے اللہ کے رسول نے اس دن روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور خود بھی رکھنے کی خواہش ظاہر کی. اور آپ مکہ سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے، مدینہ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی اگر دیکھا جائے مصنف ابن شیبہ کی روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. وہ تو یہودیوں کو آپ نے دیکھا اور یہ کہا گیا کہ نہیں یہودیوں کی مخالفت، اللہ کے رسول نے یہودیوں کو رکھتے ہوئے دیکھا اس لیے روزہ رکھا، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول دین کا کوئی بھی کام جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، وحی نہ آ جائے، یہ اللہ کے طرف سے وحی تھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھے اور یہ اس کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کو رکھے. آج ہمارے لیے 8 ذی الحجہ ہے، یہ 8 محرم ہے، تو کل کی تاریخ یعنی آج رات میں ہم سحری کریں گے تو کل 9 اور پرسوں 10 سنیچر اور اتوار کا روزہ یوم عاشورہ کا روزہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. اس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو مسلم شریف کی دوسری روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یہ نفل روزہ ہے، اس کے کفر سنہ کی ماضیہ، پچھلے سال کے یعنی کہ ایک گناہ، پچھلے سال کا گناہ اس کا کفارہ بنتا ہے. یہ یوم عاشورہ کا 2 روزہ. علامہ ابن قیم جوزی اس میں تعلیق لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے بطور شکرانہ، اور 1 سال ان کے یعنی کہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا اگر یوم عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ دونوں کی فضیلت سیم ہے؟ نہیں. یوم عاشورہ کا روزہ کا 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان اور اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے دین کا تکمیل ہوا یوم عرفہ، 9ویں عرفہ کے دن کو، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہمارے نبی کی برکت ہے، اس برکت کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ رب العالمین نے دیا. تو ہم اس مہینے کے یعنی کہ اس دن کا روزہ رکھے تو اس میں بھی ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس یقین کے ساتھ. اگر دیکھا جائے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے نام اعمال میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ ہے، تو اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کچھ بھی نہ ہے تو اس عمل کو 1 سال کا روزہ جو ہے رکھنے کے سبب سے اس کے 1 سال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول رکھتے تھے، اور رکھنے کی خواہش ظاہر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ الشہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت میں بس یہی ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس روزے کا اہتمام ہم خود بھی کریں، اپنے گھر میں اپنے بیوی بال بچوں کو بھی کروائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے ان چیزوں پہ ہم عمل کریں۔ اب یہ بات آتی ہے یہ کہ یہ محرم کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ذکر کی مجلسیں قائم ہوتی ہے، یہ روڈ اور راستے کو سجایا جاتا ہے، یہ دیکھا جائے کہ جو جلوس ماتم نکالا جاتا ہے اور اس ماتم کے جلوس کو منایا جاتا ہے، اور اس چیز کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم سب سے بڑے غمخوار ہیں، ہمارے ساتھ جو تکلیف ہوئی اس غم کا اظہار وہ لوگ اس مہینے میں جو کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اگر دیکھا جائے تو دراصل اس مہینے کو سیاہ رافضیوں نے اس مہینے کو اہل بیت کی توہین کا مہینہ بنایا، صحابہ اکرام کو طعنہ تشریح کرنے کا مہینہ بنایا، امیر معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان لوگوں کو گالی دینے کا مہینہ بنایا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمیں ہونی چاہیے، ہم کہاں اس چیز سے انکار کرتے ہیں؟ اذکروا اللہ فی اہل بیتی، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں یاد دلا رہا ہوں بار بار کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یہ اہل بیت ہے کون؟ یہ اہل بیت جس کا ذکر اگر دیکھا جائے قرآن سے اگر ہم لیتے ہیں اہل بیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ حکم دے کہ وہ بن سور کے گھروں سے باہر نہ نکلے، جس طرح جاہلیت میں عورتیں بن سور کے نکلتے تھے۔ وہ اس آیت کے آخر میں وَأَهْلَ بَيْتِي، کہ آپ کے اہل بیت کو، تو اہل بیت سے مراد اللہ کے رسول کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے مراد آپ کے جتنے چچا ہے سب مراد ہے، آپ کی بیٹیاں مراد ہے، یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن آج اہل بیت کو اگر دیکھا جائے، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ لوگ جو آج یہ سازشیں جو رچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لوگوں کے علاوہ کسی کو اہل بیت تسلیم نہیں کرتے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین کو، حضرت حسن کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ کیا ہمیں پتا ہے کہ آج تاریخ اٹھا کر ہم دیکھ لیں کہ سب سے پہلے شہید ہونے والے کون ہے اسلام میں؟ مکہ میں نہیں، مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے شہید کس کی شہادت ہوئی؟ عبیدہ بن حارث، جو جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بدر شروع ہوئی تو جنگ بدر میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین اور جو ابو لہب یہ سب لوگوں نے کہا تھا، ابو جہل، کہ تم محمد قریش کے لوگوں کو بھیجو، ہم انصار سے لڑیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول نے قریش کے لوگوں میں سے کون لوگ نکلے تھے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبید اللہ بن حارث، یہ حارث کے بیٹے عبید اللہ تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی تھے، یہ حسن حسین کے نانا یہ بھی ہوئے۔ یہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے شہادت کا اگر کوئی ہوا ہے مدینہ میں ہجرت کے بعد تو وہ عبید اللہ بن حارث تھے، جن کو سب سے پہلے شہید کیا گیا۔ اور اس شہید کا ماتم جو آج بہت زور و شور سے منائی جاتی ہے، اور شہادت کا جو دم کا پیٹا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، کیا اہل بیت میں سے آج اگر دیکھیں کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم نہیں تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ یہ اہل بیت تمام کے تمام لوگ تھے، لیکن یہ ایک سازش کے تحت اس چیز کو پیش کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اہل بیت صرف یہ لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تمام لوگ جو اہل بیت ہے ہمیں اس کی عزت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم ان چیزوں کو مانیں۔ اب یہ شہادت کا جو لوگ بھی اسلام میں جن کے شہید ہوئے وہ کون لوگ تھے؟
ان کی کیا فہرست ہے، اگر ان فہرست کو اگر ہم دیکھ لے تو ان میں پتہ چلے گا کہ آج حضرت حسین کی ہی شہادت کو اہل بیت سے ہم کیوں جوڑتے ہیں، ہر اسی کی شہادت کا ماتم کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضرت حسین سے پہلے اس کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا زہر دے کر نہیں شہید کیا گیا؟ کہ حضرت علی کو جو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا؟ تو حضرت حسین نے کیا اپنی زندگی میں اپنے بھائی اور اپنے باپ کا کبھی ماتم منایا؟ کیا یہ ماتم منانے کا یہ سیوا کیا ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ہاں وہ لوگ ان کا ماتم یہ منایا؟ کبھی اللہ کے رسول نے ہمیں ان لوگوں کے وفات پہ، ان کے شہادت پہ ہمیں غم ہے، لیکن غم کے دن اسلام نے ہمیں منانے کے لیے نہیں کہا۔ غم کا دن اسلام میں کوئی نہیں ہے میرے بھائیو۔ غم منانا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ غم کا دن جو ہم منائیں گے وہ کس کے لیے؟ کوئی بھی آپ کا قریبی سے قریبی رشتہ دار، آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی اگر انتقال کر جائے 3 دن سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا غم نہیں منا سکتے، سوائے بیوی کے کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کا شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا، عدت میں وہ رہے گی، اس لیے کہ اس کا سر کا تاج چھینا ہے۔ اس پہ کیا بیتی ہے، اس پہ کیا گزرا ہے، وہ عورت ہی جانتی ہے، اس کا شوہر ہر کچھ اس کا ہے۔ بھلے ہی آج عورتیں اپنے شوہر کی قدر قیمت نہیں جانتی، اس کی عزت نہیں کرتی ہے، اس کی باتوں کی نافرمانی کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام میں کسی کو 4 مہینہ 10 دن تک اگر کوئی غم منا سکتا ہے تو وہ عورت کو دیا ہے اس کے شوہر کے انتقال پہ۔ بڑی سی بڑی ہستیاں جو گزر گئی اس دنیا میں، اگر دیکھا جائے کہ آج ہم شہادت کا جو جام پہنتے ہیں، اس شہادت کا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو لقب دیا؟ شہید الشہداء کا لقب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جن کے لاش کو مسلح کیا گیا۔ وہ تمام دنیا میں جتنے بھی شہید ہوں گے کل قیامت کے دن، تمام کے سردار ہوں گے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کا ماتم نہیں منایا۔ آپ اگر دیکھا جائے اس تاریخ کو اٹھا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر غم منانا ہوتا، صحابہ اگر مناتے تو اللہ کے رسول سے بڑی ہستی کون تھی کہ ان کے وفات کے بعد صحابہ غم مناتے؟ کہ ایک باپ کے مرنے پر بیٹی پہ کیا گزرتی، حضرت فاطمہ سے پوچھئے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی دے کر آئے، حضرت فاطمہ پوچھتی ہے، یا انس تمہیں ذرا سا بھی کچھ تمہارے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا؟ تم اللہ کے رسول پہ کیسے مٹی ڈال کر چلے آئے؟ تمہیں اس چیز کا رحم پیدا نہیں ہوا؟ وہ بیٹی کا درد تھا جو اپنے باپ کے وفات پہ، اس کی محبت پہ وہ حضرت فاطمہ کہتی ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں غم منانا ہوتا تو اس کے غم مناتے۔ جو صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا جو غم تھا، ان کا جو تعلق تھا اللہ سے، اس دیکھیے کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو زندگی میں سب سے زیادہ کس کے گھر جایا کرتے تھے؟ تو وہ کہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ وہ لوگ بھی دونوں شیخین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے تھے، اس کے اللہ کے رسول کو پسند تھا اس کے گھر جانا، تو حضرت یہ شیخین عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وہاں گئے، ام ہانی سے بات کرتے۔ ام ہانی ایک بات یہ کہتی ہے جس کو کہہ کر وہ بھی خوب روتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی روتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد سب سے بڑا نقصان جو ہم لوگوں کا ہوا کہ اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ٹوٹ گیا۔ کچھ بھی ہوتا تھا تو ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا تھا کہ وحی نازل ہو جائے گی، جبرائیل آ جائیں گے، ہمیں اس چیز کی خبر ہو جائے گی۔ اب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہی، ہمیں کسی چیز کی خبر نہیں کہ کیا چیز ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ٹوٹ گیا۔ یہ تھے ان کے افسوس کرنے کا مقام کہ یہ صحابہ اللہ کے رسول کے بعد اگر دیکھا جائے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جن کے اتنے بڑے حکمراں جو 22 لاکھ مربع میٹر پہ جو ان کا پورا کی پوری سلطنت پھیلی ہوئی تھی، آج جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں، جہاں کے بھی ذمہ دار ہیں، انہیں چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کی سیرت کو اٹھا کر وہ پڑھے اور وہ دیکھے جو وہ روتے تھے کہ اگر ملک شام میں اگر کوئی گھوڑا کھچڑ یا کوئی کتا گر کر مر جائے، شیخ
ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی اپنے رعایا اپنی ذمہ داری کا کیسا احساس تھا. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی گر کر مر جائے تو کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے پوچھتے کہ عمر تم نے زمین کیوں اچھی راستہ نہ بنایا جس کی وجہ سے گھوڑے کے گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی, میں کیا جواب دوں گا؟ اس عمر کی اتنی فکر, جس عمر کو جو شہید کیا گیا یہ ذی الحجہ کے مہینے آخری میں جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے, ابو لولو فیروز نامی اس مجوسی نے, اس یہودی نے حضرت عمر فاروق کو خنجر مار کر نکلا. حضرت عمر فاروق کو ہوش آیا, سب سے پہلے ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ کس نے مجھے مارا, کسی مسلمان نے کہ کسی اور نے؟ کہا کہ ابو لولو فیروز جو تھا مجوسی یہودی, اس نے آپ کو خنجر کا مارا. کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا الحمدللہ. وہ مدینہ میں رہ کر شہادت کی دعا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا دی تھی, یہ عمر تم بہتر لباس پہنا کرو, نیا لباس پہنا کرو. امت شہیدہ, تم شہادت کا انتقام یعنی شہادت کی تمنا کیا کرو. وَتَعَشْ حَمِيدًا, اور ایسا کام کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کی. اللہ نے عمر کی زندگی میں ہر کچھ دیا, ہر کچھ, نیا کپڑا بھی پہنایا. اور موت کی تمنا جب کرتے تھے, ان کی بیٹی حفصہ یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے آپ ابا جان اس مدینہ میں آپ موت کی تمنا, شہادت کی تمنا کریں, یہاں نہ کوئی کافر ہے نہ مشرک ہے. کیسے؟ بولے میرے رب سے ہی امید ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو مدینہ میں وفات پاتا ہے میں اس کی کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا. اللہ کے رسول کی شفاعت مجھے حاصل ہو جائے گی. جس کو دنیا میں جنت کی بشارت, پھر بھی اللہ کے رسول کی شفاعت کا کیا امید. آج ہماری امت ہونے کے ناطے ہمیں کتنی اس چیز کی امید ہے؟ جو شہید کیا گیا, جو ایک محرم کو جن کی وفات ہوئی, اگر غم منانا ہوتا تو یہ حضرت عمر فاروق کا ہم غم مناتے. اگر غم منانا ہوتا تو حضرت عثمان غنی جن کو شہید کیا گیا کس وجہ سے کہ ان کو بھوکے پیاسے رکھا گیا, 3 دن تک اسے پانی بھی نہیں دی گئی اور اس کے سر کو قلم کر کے ان کے بغل میں رکھ دیا گیا. حضرت عثمان غنی کو اس طرح سے شہید کیا گیا. آج دیکھا جائے, آج جا کر دیکھیے آپ یہ جنت البقیع میں کہ تمام صحابہ کی قبر ایک ساتھ, لیکن حضرت عثمان غنی کی قبر الگ رکھی ہوئی ہے اس بنا پر کہ ان کو جو شہید کیا گیا. آج ان کے شہادت کا غم ہم نہیں منائیں گے. آج کون سی شہادت کا تم غم پیش کرتے ہو؟ آج تم صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہو. یہ صحابہ اکرام کے جو تم گالیاں دیتے ہو, کسے گالی دیتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کو. آج ہم پوچھنا چاہتے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق علی کے بیٹے. محبت اتنی تھی کہ اگر دیکھا جائے امام مالک کہتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی سیرت کو اس طرح پڑھاتے جس طرح ہم قرآن کو پڑھاتے تھے, سمجھا کر اس کی زندگی کیسی گزری اس کی طرح تمہاری زندگی گزر جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے میرے بچے. حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ آج ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو جو تم گالی دیتے ہو, جو حضرت علی, ان سے محبت اتنی تھی کہ حضرت علی کے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی, اللہ کا حضرت علی نے کسی سے شادی نہیں کیا, لیکن حضرت علی کی فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے شادی کی. ان سے جو لڑکے ہوئے انہوں نے اپنے لڑکوں کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر بن علی. حضرت عمر بن علی انہوں نے اپنے لڑکوں کا نام رکھا. کس علی کو گالی دیتے ہو؟ حضرت علی کے بیٹے کو یا حضرت حسن کے بیٹے کو؟ حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام, محبت اتنی تھی ان دونوں صحابہ سے کہ تمام صحابہ سے خاص کر ان دونوں سے کہ حضرت حسن نے بھی اپنے بچوں کا نام کیا رکھا؟ حضرت ابو بکر بن حسن, حضرت ابو بکر بن حسین, حضرت حسن, حضرت حسین. ان لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا. یہی نہیں, زین العابدین جو حضرت علی کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا. ان سے محبت اتنی تھی. آج تم اسے گالیاں دیتے ہو, کس بنا پر گالی دیتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول کے سب سے چہیتے تھے, جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ محبت اگر مجھے کسی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے ہے, پھر عمر سے ہے. اس محبت, ان صحابہ کو تم جو گالی دیتے ہو, انہوں نے تو ان سے ایسی محبت کی کہ اپنے بچوں کا نام انہوں نے یہ رکھا. عائشہ کو آج گالی دیتے ہو کہ آج یہ کہتے ہو کہ عائشہ اور ام حفصہ پہ یہ تہمت لگاتے ہو کہ ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارا. یہ کہاں سے تم اس تہمت جو لگاتے ہو؟ عائشہ اگر دیکھا جائے تو زین العابدین اور بھی دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام بھی تو حضرت عائشہ رکھا.
اس عائشہ کے تعلق سے یہ سیاہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں زنا کی تہمت نہیں لگی. ہمارے امام مہدی جو آئیں گے کل قیامت کے دن حضرت عائشہ کو اس کے قبر سے اس سے پہلے قرب قیامت کے قریب جو آئیں گے حضرت عائشہ کو ان کے قبر سے نکال کر اسے کوڑا لگائیں گے اور یہ ان کا کام ہے. آج اس کے ماتم کے جلوس میں تم شریک ہوتے ہو. جو ماتم کے جلوس جنہوں نے خود حضرت علی کا قتل کرنے والے کون تھے؟ شیعہ تھے. حضرت حسن کے قتل کرنے اور زہر دینے والے کون تھے؟ یہ شیعہ تھے. خود حضرت حسین کو قتل کرنے والے شیعہ تھے اور خود یہ ماتم مناتے ہیں. اس کے ماتم کے جلوس میں تم شامل ہوتے ہو چند فوٹو کے خاطر. یہ دکھاتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے دراصل یہ اللہ کے رسول کے نواسے کی ماتم منا رہے. یہ کوئی نواسا نہیں تھے میرے بھائیو. اس کا ماتم اسلام نے نہیں منایا. ہم اس کو کیسے منائیں گے؟ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ آج کربلا کی تاریخ ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے رسول کے وفات کے 51 سال کے بعد 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا. یہ کربلا کے معاملے سے، یہ کربلا کے تعلق سے کہ یوم عاشورہ جو ہے وہ حضرت حسین کی وجہ سے زندہ ہوا. کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلے کے بعد. کیا کربلا سے پہلے اسلام مرتد تھا؟ صحابہ نہیں تھے؟ ان کی قربانیوں کو آج بلا بیٹھے. ایک چیز کو لے کر تم جو بیٹھ گئے ہو یہ کوئی شہادت نہیں ہے، یہ کوئی ماتم نہیں ہے جس سے تم ماتم بناتے ہو. دراصل ماتم منانا اسلام میں ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا. ماشیو آج ہم اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور پڑھیں کہ ان لوگوں کو کس طرح سے محبت تھی. آج اس چیز کو تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ کو تم جو گالی دیتے ہو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تعلق سے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اور کہا تھا کہ بحر قرظہ میں جو سب سے پہلے 72 ہجری میں جو یعنی کہ جو لشکر جو سب سے پہلے کوز کرے گا قیصر و کسریٰ کو، جو تخت کو نست نابود کرے گا، قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا. ام حرام جو اسامہ بن ثابت کی بیوی ہے وہ پوچھتے اللہ کے رسول کیا میں اس میں شامل ہوں گی؟ کہا کہ تم بھی اس میں شامل ہوگے. اور وہ لشکر جو لے کے گئے سب سے پہلے امیر معاویہ نے ہی اس کو اس کے قلعہ کو جو قیصر و کسریٰ سب سے بڑا رومی طاقت تھا اس کو جو قتل کرنے والا ختم کرنے والا یہ امیر معاویہ تھا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے، ان کو ان کے دلوں کو نور سے بھر دے. یہ کاتبین وحی میں تھے. آج اسے تم جو گالی دیتے ہو جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج تم قیصر و کسریٰ کے چالاکیوں کو تم بیان کرتے ہو. تمہیں چاہیے کہ امیر معاویہ کس چلاک بادشاہ تمہارے پاس موجود ہے، آج تم اس کے بارے میں نہیں کہتے ہو. ہم صحابہ کے تعلق سے آج ہمارے مسلمان بچے، آج ہمارے مسلمان نوجوان ان سیاہ حضرات سے آج ان کی دوستیاں ہیں، ان دوستوں کو لے کر گھومتے ہیں. ان کو گالی اگر دی جاتی ہے ان صحابہ کو ان کا دفاع نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی دفاع کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. جسے امام نسائی یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک گھر ہے اور اس کا دروازہ جو ہے وہ صحابہ ہے. جو جس دروازے کو توڑنا چاہے گا وہ اسلام، وہ شخص ہمارے اندر ملحد ہے، ایسے شخص کو زندیق ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ زندیق ہے. اور ہمیں صحابہ پہ جو انگلیاں اٹھتی ہے اس کے طعن و تشیع ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا دفاع کرنا چاہیے. دفاع کیوں نہ کرے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ جو منافقوں نے جو آواز اٹھائی اس پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی دفاع کی. اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء. اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں اذا قیل لهم جب ان سے کہا جاتا ہے ان منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ انہم هم الشفعاء. اللہ کہتے ہیں بلکہ تم خود بیوقوف ہو جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو تم گالی دیتے ہو. کل قیامت کے دن روز محشر کے دن تم جو حوض کوثر پہ جو کھڑے کیے جاؤ گے اللہ کے رسول تم سے جب پوچھیں گے کہ یہ میرے صحابہ جو میرے دفاع کرنے والے تھے آج تم اس کے خلاف زبانیں کھولی جاتی تھی، تم اس کے خلاف اپنی زبانوں کو نہیں کھولتے تھے اختلاف سے بچتے ہوئے، کل حوض کوثر میں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ صحابہ تھے، آج ان کے تعلق سے زبانیں کھولے جاتی ہے، آج ہماری دوستیاں ان سے ختم نہیں ہوتی ہے. کل ہم اس کا اگر دفاع نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتے ہیں، کل ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ کون سا جواب ہوگا؟ یہ تعزیہ، یہ محرم کے جلوس، یہ ماتم، یہ مسلمانوں تمہیں کس طرح گمراہ کیا گیا کہ آج تم نانا کے وفات پہ تم جشن مناتے ہو. عید میلاد النبی کے 12 وفات تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع اول کو پیدا ہوئے. الرحیق المختوم اٹھا کر دیکھی
تاریخ ابن ہشام اٹھا کر دیکھیے، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے، جتنی بھی تاریخ کتابیں تمام مورخین نے کہا کہ 9 ربیع اول کو اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے اور 12 ربیع اول اللہ کے رسول کی وفات کا دن ہے۔ یہ 12 وفات، آج اللہ کے رسول کی وفات کا دن جو مناتے ہو اس میں تم جشن، اللہ کے رسول کی وفات کے دن میں تم جشن مناتے ہو، اور نواسے کے وفات کے دن میں تم ماتم مناتے ہو۔ شیطان نے تم سے ایسا کیسا گھنونا کھیل کھیلا کہ نانا کی وفات میں جشن اور نواسے کے وفات میں تم ماتم مناتے ہو؟ یہ ماتم کہاں سے آئی؟ آج یہ تعزیہ کو لے کر یہ ایسی کون سی عبادت ہے؟ اور جتنے بھی فرقے ہیں جو بھی ہے، ہر ایک کی عبادت اپنی کنیساؤں میں، اپنی گرجا گھروں میں، اپنے مندروں میں ان کی عبادت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، تمہاری یہ کیسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے لے کر تم پورے راستے کو روک دیتے ہیں؟ کوئی پیشنٹ ہے جانے والا، کتنے نمازی جو نماز پڑھنے نہیں آ سکتے ہیں تمہارے اس جلوس کی وجہ سے، تمہارے جلوس جو نکلتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نماز پڑھنا بند ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ ماتم کے جلوس، یہ کون سی عبادت ہے؟ تمام کی عبادت ان کے گھروں میں ہوتی ہے، ان کے عبادت گاہوں میں ہوتی ہے، اب تمہاری عبادت روز اور چوراہوں پہ لوگوں کو روک کر یہ کون سے اسلام کو تم پیش کر رہے ہو؟ یہ میلے ٹھیلے میں آج اپنے بچوں کو لے کر جو جاتے ہو اور انہیں پہ خریدتے ہو، ہم جلوس دیکھنے نہیں آئے، اپنے بچوں کو گھمانے لے آئے۔ یہ جان لیجئے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر صحابہ جس قدر ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہو جائے، عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے، اگر کوئی اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرتا تھا تو ہم اس چیز سے ڈرتے تھے کہ تم خوف کھاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر پتھروں کی بارش ہو، اور تم جہاں پر اس ماتم کے جلوس کے مجلس سجی ہو، میلے ٹھیلے لگے ہو، اس جگہ پہ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہو، اگر اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائے، تم بھی اس میں ہو جاؤ، کل قیامت کے دن اٹھو گے تو انہی لوگوں میں سے اٹھے گے۔ میرے بھائیوں، ان مجلسوں میں اپنے بچوں کو جو گھمانے جاتے ہو، ان میلے ٹھیلوں میں جو دکھانے جاتے ہو کہ کچھ خریدنا، علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے یا اپنے بچوں کو خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے، تمام کا گناہ ایک برابر، جو نکالنے والوں کا گناہ ہے اس مجلس کو بڑھانا، اس کے بڑھاوا دینے والوں کو بھی وہی گناہ ہے۔ اگر وہ لوگ 999 تھے، آپ کی جانے سے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ آج ان مجلسوں سے جانے سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ کہ بیٹے یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ میلے ٹھیلے، اسلام اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے، اس میں جانا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ خود بھی روکے اور ایسے جگہوں پہ دکان لگانے سے بھی، اپنے کاروبار سے بھی روکے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، لعنت برس رہی ہو، جہاں پر پھٹکار برس رہی ہو، وہاں پر آپ اپنے کاروبار کو لے کر اس پیسے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ آج ہم اس میلے ٹھیلے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں، نہ اسلام نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا۔ آج ان چیزوں کو جو ہم پیش کرتے ہیں، دراصل ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا، آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ جس کے سبب سے ہم ان چیزوں کو آج نہ روکتے ہیں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی دعوت ہم دیں اور بتلائیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کے بارے میں ہم کو تاریخ پڑھنی ہوگی، ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اپنی زندگی کے کچھ اوقات کو ہمیں نکالنا ہوگا۔ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ میرے نبی کے دین کو اس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ آج ہم نے کتنے اسلام کے لیے اپنے وقتوں کو نکالا؟ آج نماز تو ہم سے صحیح سے ہوتی نہیں ہے، آج ہم نے کتنے اسلام کا مطالعہ کیا؟ کہ اللہ رب العالمین یہ محرم الحرام کے اس مہینے کے تعلق سے ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ضرور پوچھے گا۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں، یعنی اس میں جانا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو جانے سے وہاں پر ہم روکیں، منع کریں۔ کہ آج یہ کفرانہ، یہ کفری عقیدہ تمہارا کہ تعزیہ کے نیچے سے اپنے بچوں کو گزارنا، یہ تمہارے بچوں کے لیے بہتر ہوگا۔ سبز لباس پہنانا اپنے بچوں کو کہ اس سے تم، یعنی کہ حضرت حسین کے تم فقیر ہو، یہ کہنا اپنے بچوں کو، یا گھوڑے کو تبرک کے حساب سے دیکھنا، یا اس طرح سے ہم تبرک حاصل کرنے کے لیے ان مجلسوں میں جانا، یہ تعزیہ کو اٹھانا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شرک اور بدعت کو دعوت دیتی ہے میرے بھائیوں۔ اور آج بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لبیک یا حسین۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ کہ حاضر ہے میں یا حسین۔ جو لبیک ہم کہتے ہیں مکہ میں جا کر لبیک اللہم لبیک، آج وہ تشریح دی جا رہی ہے کہ حضرت حسین حاضر ہے، ہم اس کو یہ چیز پیش کر رہے ہیں اپنے طرف سے کہ لبیک حسین ہم حاضر ہے۔ اور اس مجلس کو اور اس علم کو اٹھانا اور اس میں جلوسوں میں شامل ہونا، نماز سے بڑھ کر بھی اس کی عبادت کو بیان کیا جاتا ہے کہ تم اس مجلس میں شامل ہوگے، تمہارے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔
کچھ اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا میرے بھائیو۔ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ضرورت ہے کہ ہم ایسے باطل فرقوں کے عقیدہ جو ہے اس کو سیکھے، علماء سے رابطہ کرے، علماء سے ہم پوچھے کہ کون سے ایسے اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کہ ہمارا فلاں دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ علماء سے ملے، ہم پوچھیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرے جو ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو پوری طرح سے ختم کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، صحیح اسلام کو ہم پیش کریں اور بتلائیں کہ اسلام اس چیز کا دعوت نہیں دیتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بھی یہ خرافات، یہ بدعت کی رسمیں کو ایجاد کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اللہ۔ اے اللہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کے اللہ دین کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، ان کی بیماریوں کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا اللہ۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فوت ہو چکے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ، ہر ظالموں کے ظلم سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہر ظالم بادشاہ سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہر اچانک نازل ہونے والی بلا مصیبت عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہے، اللہ اس کو روزگاری عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے رزق میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، جن کی شادیاں ہو گئی، اے اللہ بہتر سے بہتر، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، جو اولاد کی دولت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہوئے، اے اللہ ان ماں باپ کے سر سے ان کے تکلیف، ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، نیک اور صالح جوڑا عطا فرما اللہ۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔